10 محرم الحرام شریف کا دن میرے امام قربانیاں دے رہے ہیں، مسلسل قربانیاں جاری، بھتیجیاں دی قربانی، بانجیاں دی قربانی، بائیاں دی قربانی، حضور دے اصحاب دی قربانی، یہ جاری یہ قربانیاں کا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرما رہا ہے کہ اسی ضرور بھی ضرور آزماواں گے، خوف دے نال، والجوع بھوک دے نال، ونقص من الاموال مال کے اندر کمی کر کے، والانفس جانوں کے اندر کمی کر کے، والثمرات اور پھلاں دے اندر یعنی جگر دے جڑے پھل انہاں دے اندر کمی کر کے اسی ضرور بھی ضرور آزماواں گے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہوئے گی کہ جڑا انہاں ساری آزمائش دے صبر دے دامن کو تھام کے رکھے گا۔ قرآن میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 ہے، لیکن بیک وقت کسی تے اتنی آزمائش نہیں آئی کہ سارے ہی امتحان، کیونکہ دنیا کا اصول ہے، نوجوانوں نے امتحان دیتا ہے، پچھلے دنوں کے اندر رزلٹ آیا ہے میٹرک کا، لیکن یہ بچہ جانتا ہے کہ ایک دن کے اندر 7 کے 7 8 کے 8 یا 10 کے 10 امتحان نہیں ہوتے، بلکہ امتحان کا بھی اصول ہے کہ آج امتحان ہے، کل چھٹی ہے، اگلے امتحان کی تیاری ہے، پھر اگلا امتحان، پھر چھٹی، تیاری واسطے موقع دیتا جاتا ہے تاکہ اگلے سبجیکٹ کی بچہ تیاری کر لے، نوجوان تیاری کر لے۔ لیکن اندازہ فرماؤ کہ بیک وقت ساری امتحان اور ایکو کمرہ امتحان ہوئے، وقت بھی ایک ہوئے، دن بھی ایک ہوئے، اور اس دن کی ساری امتحان اکٹھے ہو جان، جڑا قرآن دستا پہ کہ میں امتحان لینا ہے، فرمایا خوف دا، بھوک دا، مال کے اندر کمی دا، جان کے اندر کمی دا، اور اولاد کے اندر کمی دا، یہ 5 امتحان ہیں۔ لیکن صدقے نہ جمع اپنے امام تو، قربان نہ جمع امام علی مقام تو، قربان نہ جمع نواسہ مصطفیٰ تو، قربان نہ جمع مولا علی کی تربیت تو، جناب سیدہ فاطمہ کی تربیت تو، مصطفیٰ جان رحمت کی تربیت تو، کہ ایک کو کمرہ امتحان کے اندر ساری امتحان اکٹھے ایک وقت کے اندر آ رہا ہے، لیکن میرا ایمان استقامت کا پہاڑ پڑھ کے ایک ایک امتحان دے کے اللہ کے حضور جب بھوک کا امتحان آیا، پیاس کا امتحان آیا، پھر بھی دعا کی کہ میرے اللہ حسین کے راضی ہے کیا، تو حسین کے راضی ہویا کہ نہیں ہویا، اولاد کا امتحان آیا کہ اولاد بھی دیتی، یہ دعا کی کہ میرے اللہ میں تے راضی ہوں کیا، تو راضی ہویا کہ نہیں حسین سے راضی۔ پنجے امتحان بیک وقت کمرہ امتحان کے اندر ہو رہے اور سارے امتحان دیکھ گئے، اور آخری امتحان اپنی جان کا پیش کرنے کا وقت آ گیا، اور سر کے اٹھے اپنے نانا جان کی دستار کو رکھا، اپنے بابا کی تلوار کو پکڑیا، زرہ پہنی، تیار ہو کے میدان واسطے میرے امام نکل دیتا ہے، سارے الوداعی سلام، آخری ملاقات کر کے میرے امام میدان کربلا کی طرف نکلے۔ تھوڑا سا اس کیفیت کا اندازہ لگاؤ کہ جڑا بندہ 21 افراد اپنے خاندان کے اٹھا چکے ہوتے، کتنے افراد؟ 21 افراد خاندان نبوت کے افراد سن، جنہیں
آپ کے بھائی سان، چچا زاد بھائی سان، آپ کے بھتیجے سان، بھانجے سان، آپ کے بیٹے سان، یہ ٹوٹل تاریخ کی کتابوں کے اندر ہوتا 21 افراد سن. کتنے افراد سن؟ کربلا کے اندر شہید کتنے ہوئے؟ بولو نا. 72 کی میں پڑھ گیا. کربلا کے اندر افراد کے ساتھ خاندان نبوت 21 تو زیادہ بہت روایت نہیں ملتی، کم کی روایت ملتی ہے، لیکن 21 تو زیادہ بھی نہیں ملتی. 21 دے نال اتے جتنے افراد پائیے 72 بن دن او وچ سان مصطفیٰ جان رحمت دے صحابہ اور حضور دے تابعین سبحان اللہ تا جا کے 72 بن دن. ایک اور ایو سان دے جڑے آپ دے نال خدمت دا جذبہ لے کے نکلے سان. لیکن اندازہ فرماؤ کہ جڑا 71 لاشاں اٹھا چکے ہوئے اور 71 لاشاں اٹھا کے وہ 21 اپنے خاندان کے افراد دے، کیونکہ اصول سی کہ جس وقت آپ کے علی اکبر شہید ہوئے، غازی عباس شہید ہوئے، تو جس وقت باپ کو آواز علی اکبر نے دیتی ہے یا آپ کے ویر عباس علمدار نے دیتی ہے کہ آپ سارے ایک ایک نو چک کے اپنے خیمے کے قریب لے ہوتے سان کہ جڑا اپنے جوان پتر دے لاش اٹھا کے لے کے آیا ہوئے، جڑا بھتیجے تے بھائیاں دے لاش اٹھا کے لے آندا ہوئے، پھر اس میدان ال جانا ہوئے کہ آیا وہ کتنی قیمت رہ گئی. ایک ماس تصور پیش کر کہ جڑا اپنے پتر بھی چپ بیٹھا ہوئے، بھتیجے بھی چپ بیٹھا ہوئے، بانجے بھی چپ بیٹھا ہوئے، بھائی بھی چپ بیٹھا ہوئے، چچا دار بھائی بھی اٹھا لینا، لیکن قربان جاؤں حسین کی شجاعت تو، قربان جاؤں امام علی مقام کی بہادری تو، قربان جاؤں امام علی مقام کے حوصلے تو، قربان جاؤں امام علی مقام کی ہمت تو، کہ پھر بھی جانتے ہونا جب گھر والے ہم تلقین کر کے جا رہے ہیں، سیدہ زینب نے اپنی بیویاں جب تلقین کر کے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ یاد رکھیا جی میں تے جا رہا، میں سب کچھ اپنے نانا جان دے 3 واسطے کیتا ہے، اس خیمے جو تسی عورت صاحب تو تہاڈی آواز باہر نہیں ہونی چاہیے، تہاڈی آواز باہر نہیں ہونی چاہیے، اور تلقین کی ہمت نہ کی جا رہی ہوئے گی، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور رب کا قرآن سامنے سی کہ جو بھی بڑی قربانی دیتی جا رہی ہے اتنا ہی بڑا صبر چاہیے سی، اتنا ہی بڑا حوصلہ چاہیے سی، اور اس حوصلے کی دعائی مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کی زندگی کے اندر بھی کی تھی، اور جب آپ مدینہ پاک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس وقت بھی جب خواب کے اندر نانا جان کی زیارت ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک دعا سنی ہے کہ نانا جان دعا فرما رہے ہیں اللہم آتی الحسین صبرا واجرا، کہ میرے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا کریں، اجر بھی عطا فرما. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان امام علی مقام زندہ باد. اب جی وقت ہم میرے امام چلے سواری تے سوار ہوئے، سواری کی جدوزین تے سوار ہوئے، آپ میدان کی طرف نکلے. میدان کے اندر جدو گئے ذوالفقار حیدری جدو میدان کے اندر لہرایا اور لہرا کے آپ اس قدر اندازہ فرماؤ، میں اس کی کیفیت جناب کے سامنے رکھ دیا، پھر میرے امام کا حوصلہ دیکھو، میرے امام کا کہ اس وقت پھر یزیدیان گاجر مولی کی طرح کٹ دیتا ہے، کٹ رہے 3 دن کا پیاسا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اتنے لاشیں اٹھا کے خیمیاں تک لے آ چکے ہو گئے، اس کے باوجود ہمت، آپ کی شجاعت اور طاقت، ایسی صرف ایمان کی مظلومیت کو بیان نہیں کرتے اہل سنت و جماعت، ایسی ایمان کا حوصلہ، ایمان کا صبر، ایمان کی شجاعت، ایمان کی بہادری اس کو بیان کرنے ہوں. اور جب آپ میدان کو آئے تو اس سے وقت نہ کیا کہ چھوڑ دینے ہیں یزید کی بیعت کرو، فرمایا کہ یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں اتنے تن قربان نہ کرتا. یہی تے مطالبہ ہے کہ یہ پاک ہاتھ پلیت کے ہاتھ جا نہیں سکتا، اس ستھرا ہاتھ پلیت کے ہاتھ نہیں جا سکتا. اور یہی تو وجہ
کہ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، فرمایا میں نہیں کروں گا تسلیم، کیونکہ یزید کو آپ اپنی آنکھوں میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ یزید کے معاملات اور یزید کا کردار اور یزید کے جو معاملات میں کتابوں نے اندر لکھا ہے، کتابوں پڑھیاں پڑھیاں، یزید زانی سی، یزید شرابی سی، یزید لواطت کرتا سی، یزید کے ڈھیر سارے ایسے سارے شراب پیتا سی اور ایسے ایسے کے شوق سن کہ جڑے بالکل شریعت مصطفیٰ کے مخالف سن، اور یزید کے نال اس وجہ تو آپ نے نفرت سی، اور کوئی وجہ نہیں سی کہ نفرت دی، وجہ یہی سی کہ فرمایا جی یہ کرتا ہو بیٹی آنکھیں کو میری بیعت کر کے میری حکومت کو تسلیم کیتا جائے۔ امام نے فرمایا اگر تسلیم ہون کرنا ہوں گا، فرمایا میں اتنے تن قربان نہ کرتا، فرمایا وہ کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ آپ نے پھر گاجر مولی کی طرح یزیدیاں کٹیا، لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جنگ کا دستور ہو رہا سی، عرب کی جنگ جس وقت ہونی سی وہ معمول ہو رہا سی کہ پہلے مدے مقابل ایک ایک نکلتا سی، پھر دو دو، پھر تین تین، پھر جس وقت سمجھ نسان کے ہون ایک ایک دو دو کا وقت نہیں گیا تو پھر یک بارگی نال حملہ کیتا جاتا، ہون پھر جس وقت سارے گاجر مولی کی طرح کٹتے پیر پیچھو آواز ہوتی ہے کہ میں تو پہلو بھی کیا سی کہ یہ علی کا لال ہے، ذوالفقار حیدری دیہات کے اندر ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی تربیت کا اثر ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے۔ اگر تسی چاہو ایک ایک دو دو کر کے آپ کو شہید کرنا چاہو کہ آپ شہید نہیں ہوں گے، یک بارگی نال حملہ کیتا جائے، پھر میرے امام کے یک بارگی نال حملہ کیتا، اور جب یک بارگی نال حملہ کیتا چاروں اطراف کے اندر یزیدی، درمیان کے اندر میرے امام گھوڑے تھے سوار، اور ادھر و تیروں کی برسات ہو رہی۔ اس سے منظر میں کسی بیان کیتا سی نا، تیروں کی برسات میں نہ چھوڑی سید نے نماز، کہ اس کیفیت کے اندر کہ تیروں کی برسات ہو رہی تھی، ادھر نیزے لے کے گھوڑے قریب آتے جا رہے، تلواروں ہاتھ کے اندر میں، میرے امام گھوڑے تو زمین سے آئے، جب زمین سے آئے، اور اس کیفیت میں بھی مؤرخین نے بیان کیتا ہے، بڑی عجیب جی کیفیت تھی کہ جب امام گھوڑے تو زمین سے تشریف لے کے آئے، آپ کا جسم تیراں نال بھریا گیا، 100 تو زائد آپ کو تیر لگے، نیزیاں دے زخم میں، بالیاں دے زخم میں، ان سارے زخموں کی تعداد میں تیراں نیزیاں تلواراں دے زخم میں گنیا جائے، جن کتابوں نے اندر لکھے 150 تو زائد 200 دے لگ بھگ۔ اندازہ فرماؤ کتنا ظلم و ستم، اور کون ہستی ہے جڑی مصطفیٰ کی گود چ پلی، کیڑی ہستی ہے کہ جس میں مصطفیٰ اپنا لوار چساندے رہے اور اپنی جیب مبارک حسین کے منہ کے اندر رکھی، فرمائے چوس، اور جس حسین واسطے مصطفیٰ جان رحمت سجدیاں توالت دے رہے، جڑا حسین اگر بچپن کے اندر ضد کرے تو جنہاں دے جوڑے آسمانہ تو جبریل لے کے، اس حسین کے جسم تے 200 دے لگ بھگ تیراں تلواراں نیزیاں بالیاں دے زخم لگے، لیکن اس کیفیت کے اندر، اس کنڈیشن کے اندر، جمعہ المبارک کا دن سی، جمعہ کا ٹائم سی، آواز آئی جب مسجد جو اللہ اکبر کی صدا آئی، میرے امام نے سجدے کے اندر سر رکھا، اور سجدے کے اندر سر رکھ کے جب سجدے کے اندر سر رکھا اور آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کا سر آپ کے جسم سے جدا کر، ظالمہ نے آپ کے سر کو تن تو جدا کر، اور اس انداز کے اندر پھر کربلا کا میدان ہے، لاشاں پڑی ہوئی ہیں، 72 ٹن پڑے ہوئے، اور ادھر قربان جاواں سیدہ زینب کے حوصلے، بہنا واسطے بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا کہ جی اپنے بیٹے اونو محمد لے کے آئیں سان، فرمایا کہ میرے خامن نے بھی کیا سی، جس وقت بھائی چوکھا ویڑا تیرے تے آ جائے گا
ایک پتر اپنے اللہ بھی صدقہ دے نہیں، ایک میرے اللہ صدقہ دے، جنہیں اپنے پتر بھی بطور صدقہ بھائی تے قربان کیتے ہو، اس بہن کی کیفیت کی ہوئی، کیسی کیفیت ہوئے گی؟ لیکن جو سیدہ زینب کا حوصلہ، جو سیدہ زینب کو اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم 72 تن پڑے ہوئے 11 محرم الحرام شریف کا جب دن آیا، ان حکم ہوا کہ انہاں یزید کے دربار چ لے کے جانا ہے، اور پھر اتوں تک بھی انہاں یزیدیاں سکون نہیں آیا، اطمینان نہیں آیا کہ نبی دی آل کے سارے افراد امام زین العابدین بچے سن کہ جتوں یہ حضور کی نسل چلتی آ، ایک امام زین العابدین بیمار کربلا جی نے کہا کہ آپ کو اتنا تیز بخار سے، اور آپ نے بار بار التجا کی تھی بابا جی میں بھی جانی شہادت نوش کرنا چاہتا، لیکن منشا یہ سی کہ آپ تو نسل چلنی سی اور قیامت تک سادات نے آنا سی کہ آپ نہیں جا سکے، لیکن باقی سارے قربان ہو چکے، لیکن یزیدیاں پھر بھی سکون نہیں آیا، علی پھر بھی کوئی آنے کہ یزید کے بارے سے نرم گوشہ اختیار کرو، یزید کے بارے سے ایک حد تک اطمینان نہیں آیا۔ پھر اگلے دن کی ہوئی 11 محرم میں انہاں کوئی دفنان واسطے بھی موجود ہوئی، دن گزر گئے، اس بہن کی کیفیت کی ہوئے تھی جب پتر کی اکھاں دے سامنے پین اور بھائی سامنے پین، بھتیجے سامنے پین، بھائی سامنے، اور انہوں نے دفن کرنے والا کوئی، انہوں نے جامی شہادت نوش کر لیا، لیکن اس کیفیت کو ذرا سمجھو تے سے سارے سامنے میت موجود ہو گئے، اسی اپنے اپنا غسل دینے ہیں، دفن دینے ہیں، انسان دے آنسو تھمنے نہیں، لیکن جڑے اکھاں دے سامنے پہ ہم رات بھی گزر جا رہے، اگلا دن بھی آ جائے۔ پھر اگلا دن آیا، اس وقت انہاں ننے ننے پھولاں لے کے دمشق کی طرف جان لگے، پھر کیفیت کی ہتھاں دے اندر بھی بیڑیاں، پیروں دے اندر بھی بیڑیاں، گلے دے اندر بھی رسی کا توق بنا کے آپ کے گلے دے اندر، اور پھر کیفیت کی ہے کہ اگے امام زین العابدین اور پیچھے آل بیت افراد دے جتنی عورتاں، بیبیاں، بچے اور سارے کی کیفیت، اور جب جان لگے تو سیدہ آسمان کی طرف دیکھ کے، اور اس مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن جب انسان آسمان کی طرف دیکھے تو پورے آسمان کے خون میں ایک نظر، اور حضرت ام سلمہ کی روایت میں پڑھے رہے تو ام سلمہ فرمانی ہے میں آرام بھی کرنی ہے 10 محرم کہ حضور کے چہرہ مبارک کے گرد پہ، آپ کی داڑھی مبارک کے گرد پہ یہ مٹی پڑی ہوئی، چہرے سے مٹی پڑی ہوئی، اور میں جب دیکھ کے تو میں کہ میرے ساتھ آج کی ہوا ہے، فرمایا یزیدیوں نے میرے حسین کو کربلا شہید کر دیا، کہ میں تیرے صبح لے کے ہوں کی کرتنا اٹھائے، اور اس کیفیت کے اندر ایک نقاب پوش عورت سیدہ زینب فرمانی ہے کہ میں جب چکر پلانی ہے تو ایک نقاب پوش عورت نو علوم صاف بھی کرتی ہے کربلا دی کرتی، کہ میں پوچھنی ہوں اے نقاب پوش عورت تو کون ہے؟ فرمایا تھے میرے بیٹیاں نے صبح شہید ہو گئے۔ سیدہ زینب فرمانی ہے کہ جب میں دیکھا تو میری ماں سیدہ زہرا پاک آباد بھی قافلہ پھر اس بے دردی دے نال آپ جب لے کے نکلی ہیں تو پھر ان کی میں پہچان ہوئے اے علی اکبر اللہ شاہدے ہے، اے ام محمد اللہ شاہدے ہے، اے عباس علمدار دائے، عثمان دائے، ابو بکر دائے، کہ کدھا لاش ہے کی میں پتہ چلے کہ کی میں پہچانا جائے جدے جسم دے اتے سال تو لے کے پیروں تک 200 دے زائد قریب زخم لگے ہوئے، کی میں پہچانا؟ فرمایا کہ کوئی پہچان سی کہ جڑا تن تو سر جدا ہے وہ حسین کا سر سی، اور میرے امام کا سر نیزے کی نوک کی اگے کے لے کے جا پیچھے کے افراد جا رہے ہیں، اور پھر اس حد تک بھی اطمینان نہ آیا، پھر ہر چوک کے اندر شامیانے بجائے گئے،
ہر شہر کے اندر جشن کی جاتی. اور ایک قافلہ چلتا چلتا جب دمشق کے بازار کے اندر پہنچیا جو لوگوں نے قیدیاں کا قافلہ جا رہا ہے، آواز سی اور شامیانے بج رہے ہیں کہ ایک بغاوت اچھلی گئی ہے، بغاوت اچھلی گئی ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا گیا کہ حسین کو شہید کر دیا، صرف ایک بغاوت اچھلی گئی ہے کہ ایک عورت قیدیاں پانی دین واسطے، قیدیاں کوئی چندن دین واسطے اپنے گھر تو نکلی باہر، اور ایک قافلہ جا رہا ہے کہ انہیں سیدہ زینب دی بارگاہ کے اندر چند کھجوراں پانی کچھ چیزاں پیش کی تھیں. آپ نے فرمایا کیا تساں تھان لے کے لما بلما سن تکلیف دینی کہ پیچھے کتنے دن کے پیاسے ہوئے پانی کی حالت چلے ہوتے تساں تھان لے کے جگہ جگہ تو سن تکلیفاں دینی پریشان کر. بی بی آخری ہے مینوں تے نہیں پتا، میں تے سرکار کے فرمان تے عمل بھی کرنی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جب قیدی گزرن نا تو پتہ چل جائے قیدی نے انہوں نے کوئی چیز دیتا کرو اللہ راضی ہوتا ہے، اور جڑی قیدیاں دی دعا ہے نا اللہ قیدیاں دی دعا قبول کرتا ہے. تے بی بی میں تے تہاڈے کول آئی ہوں دعا کرواؤਣ واسطے. آپ نے فرمایا اچھا کی دعا کرانی ہے؟ سن یار کیسی کیفیت مصطفیٰ جان رحمت دی آل دینا، کتنا ظلم و ستم حضور کی آل میں. سیدہ نے اپنا تعارف نہیں کروایا سی. وہ بی بی آخری ایک وقت سی کہ میں مدینہ گئی سا، تو مدینے کے اندر میں سیدہ زہرا پاک دی کنیز بن کے رہی سا، خادمہ بن کے رہی سا. تو اس وقت میں دیکھا سی کہ آپ کی ایک چھوٹی بیٹی سی جدا نام زینب سی، آپ کے شہزادے سان جنہ کا نام حسن و حسین سی. مدت ہو گئی یہ مدینہ نہیں جا سکی. امام حسن پاک کا پتہ چلیا سی کہ حسن پاک کو زہر دے دیتی گئی ہے اور زہر دے کے اپنے شہید کیتا. لیکن دل جو ادو کی دعا کر رہی ہیں بڑھاپے کی وجہ تو مدینے جا نہیں سکتی، دل لے کے سیدہ زینب کی زیارت ہو جائے، حسین کی زیارت ہو جائے. ادو کے چھوٹے سان پتہ نہیں ہوں اس کیفیت جو میرے واسطے دعا کر بی بی کہ سرکار کا فرمان ہے کہنے کی دعا قبول ہوتی، اور میں یہ دعا کروانے واسطے آئی ہوں، میرے واسطے دعا کرو زندگی کی آخری سانس تو پہلو اللہ میری دعا قبول کرے، سیدہ زینب کی بھی زیارت ہو جائے، حسین کی بھی زیارت ہو جائے. اور بی بی پاک کی کیفیت اس وقت کی ہوئی، اور میں بی بی لے اللہ نے تیری دعا قبول کر دی. آپ نے جڑا اپنا چہرہ ڈھانپ دیا ہوا سی، آپ نے چہرے تو نقاب ہٹا کے فرمایا لے کہ زینب تیرے سامنے آ جائے تو اس کو پہچان لے. فرمایا جس نے بچپن چ ویکھیا ہوئے وہ آثار تو پہچان آ گئی، پھر نبی کے خاندان دے افراد ان کو پہچانے. جیسے کہ زینب نے این کپڑا ہٹایا، جب کپڑا ہٹایا تو فرمایا زینب بھی وہ نیزے دی نوٹ ہوتے جدا ساری یہ حسین سی. اور اس کیفیت کے اندر ایک قافلہ اس ظلم و ستم کا شکار ہوگا. یزید کے دربار کے اندر گیا، پھر جدو یزید کے دربار چ گیا تو روایت کے اندر ہوتا ہے کہ پھر امام حسین کے لبا اٹھتے سے چھڑیاں ماری. اب تصادف سے دھاڑتے کربلا کرتے اور اے ننھے ننھے نازک لبوں پہ اس نے چھڑیاں ماری. اور حضور کے ایک صحابی انہیں جب دیکھا تو انہیں کیا بدبخت ہے تو انہیں لبوں پہ چھڑیاں پہ مارنا ہے جنہیں لبن میں خود مصطفیٰ چاہوں. اور پھر اس کیفیت کے اندر آبا بزی وقار سیدہ زینب نے پھر یزید کے دربار کے اندر جڑا خطبہ دیتا. اور آج بھی ایک بزرگ صحابی صاحب اور نبینا صاحب
اس خاندان کا جرأت اور حوصلہ اور بہادری کہ باطل کے سامنے سرنگوں نہیں ہوئے، باطل کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں. اور ایک نابین صحابی سان انہوں نے قریب ایک کھڑا سی جس وقت سیدہ زینب نے یزید کے دربار کے اندر خطبہ دیتا کہ یزید اس وقت بھی خوف لائق ہویا کہ کدھر این نہ ہوئے کہ بی بی کا خطبہ سن کے کہ ساری کایا درست بھی پلٹ جائے. اساں نے یہ تصور پیش کیا کہ باقی ساربانیوں کی بغاوت کو چل گئی. اور وہ نبی صحابی دوسرے صحابی نے ہاتھ مار کے آتے ہیں کیا اتھے علی پہ نہیں آ گیا؟ کیا اتھے علی پہ نہیں آ گیا؟ خطبہ سیدہ زینب دے دیا گیا تو نبی نے صحابی آتے ہیں آواز ہی نہیں لگتی ہے جنہیں مولا مرتضیٰ مشکل کشا کیا. اس جرأت اور بہادری نال پھر بھی آپ یزید کے دربار کے اندر اور اتھے جڑا امام زین العابدین کا خطبہ ہے اس کے اندر بھی جب یزید نے گل کی فرمایا ساڈا سب کچھ کٹ گیا ہے. اور اس دوران یزید کو ایک مجبوری بنی کہ جس وقت حسنیہ نے خطبہ دیتا مدے مقابل کھڑے ہو کے جدوں گفتگو ہوئی کہ یزید نے خطرہ لائق ہویا فوراً اس نے کیا کہ اذان کا ٹائم ہو گیا اذان دلائی جائے. اور ادھر ممبر چو اذان کی آواز جب آئی کہ جس وقت مؤذن نے پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا تو کہ اذان دلوائی سی تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا نہ ہو جائے. فرمایا دیکھ یزید تو ہمیشہ واسطے مٹ گیا ہے تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا تینوں کوئی نہیں پہچانے گا لیکن آج بھی دیکھ لے کہ ساڈا سب کچھ کٹ کے آج بھی جڑے خطبے آواز آ رہی ہے کیا تیرے نانے کی آ رہی ہے یا امام زین العابدین کے نانے کی؟ فرمایا دیکھ آج بھی اذان کے اندر میرے نانے کا نام یزید ختم ہو گیا مٹ گیا نشان مٹ گیا. اب یزید کا نام رکھنے تو لوگ دور نستے کیسے ناپاک وجود کا ایسا نام رکھنے دوبارہ نہیں کرتے لیکن حسین کا غلام پڑھنے کا حسین کا خاتم پڑھ کے نام رکھنے کا فخر محسوس. اور آج تک امام نے قربانی صرف اور صرف اس کو دیتی سی یہ سب کچھ قربان اس کو کیتا سی کہ اپنے خون کے نال ایک لکیر چھڑ دیتی ہے قیامت تک حق اور باطل کا فرق کرنا ہوگا تو سامنے آسانی کا بندہ کر سکتا کوئی نہ کرے تو بخری بات ہے لیکن میرے حسین نے اپنے خون نال اپنے خانواده کے خون نال ایک بالکل حق اور باطل کے درمیان سرخ لکیر اپنے خون کے ڈالتا اے حق کے اور اے باطل اور جتنی مرضی یہ حق کی طرف چلا جائے جتنی مرضی یہ باطل کی طرف اور قیامت تک حق میں واضح کر کے میرے حسین نے اپنے نانا جان کے حضور اور مالک کے حضور پیش ہوئے. اور کوئی وجہ صدیاں گزرنے تو بعد آج بھی محراب و منبر پہ میرے امام کا ذکر ہو رہا ہے اور لعنتاں کے طور یزید کے گلے کے اندر پائے جا رہے ہیں اور لعنتاں کی برسات یزید کے ہو رہے تھے اور یزید کی قبر سے جان واسطے کوئی تیار نہیں. حسین کے روزے تے جا کے دیکھ لو اور حسین کے روزے کے لوگوں کا نشر اور اس کربلا کی بسایا اس کربلا کی بسایا کہ بندہ صبح چلا جائے دوپہر چلا جائے شام چلا جائے 14 صدیاں گزر گئی ہیں اس کے باوجود حسین کے تذکرے ہو رہے ہیں محراب و منبر کے نام اور اسی یہ اللہ کا شکر ادا کرنے ہیں کہ میرے مالک نے ساڑھے سینے کے اندر حسین کی محبت رکھی مالک نے حسین کی محبت رکھی ہے نبی کی پوری آن کی محبت رکھی اسی فخر کریں یہ نہیں کرتے کہ ایک دو آنکھ کے حسین نال پیار ہے نال مڑا مڑا یزید کو بھی رکھی رکھیے یزید بھی بڑا سی یزید بھی مطلب یہ نہیں کہ یزید حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا بیٹا ہے لیکن مقام کا ملتا ہے مرتبہ کا ملتا ہے کہ جب بندہ دین کے کاربان رہے جب بندہ دین کو ہٹ جائے تو پھر اس وقت عزت شہرت مقام مرتبہ نہیں ملتا. صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا بیٹا سی لیکن اس کے باوجود اپنے کما اپنے کرتوتوں اپنے معاملات کی وجہ سے ہمیشہ واسطے دھتکاریا گیا ہمیشہ واسطے لمکا میں تو اس اقتدار کے لالچ کے اندر اس اقتدار کی خواہش کے اندر ہمیشہ واسطے اور کبھی کسی نے کیا یہ جو بیٹا حضرت امیر معاویہ تھے لیکن اشارہ نہیں چکا تھا
ایک امام میں سونا اور ایریا بھی اچھے یعنی تربیت حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہی نہیں کی تھی، بچپن تو لے کے اپنی جوانی تک ایریا اپنی ماں میں سونا پڑے اور وہ حسین سی اور اتنے اس نے تربیت کی حاصل کرنی سی اور یہی وجہ سے اس تربیت کرے سی کہ آپ شرابی بھی سی، زانی بھی سی اور سارے ایسے معاملات کے کتابوں میں اندر رکھتے اور انہیں جو تربیت پائی انہیں وہ کیتا کیونکہ انہیں عیسائیوں نے گھر تربیت پائی سی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے جلیل القدر صحابی انکار کرتے نہیں، لیکن یزید میں لے کے کوئی حضرت امیر معاویہ لائے ایسی سیسا کے لائے دیوان نام کے کھڑے ہو جائیں گے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جلیل القدر صحابی، لیکن یزید واسطے قیامت کا قدر پندتاؤں کو دے بھیجتا ہے اور دل کے نچوڑ کے لانتا پانے ہیں کیونکہ بریلی کے تاجدار آپ کے چھوٹے بھائی امام حسن رضا خان بریلی آپ نے سارے پیغام دیتا ہے اہل بیت سے گستاخیاں بے باکیاں ایک بار اشارے کر کے آپ کو لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، ایک بار اشارے آپ کو لعنت اللہ علیکم اے دشمنان لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اور ہمیشہ تک یزید مردہ باد کے نعرے لگ گئے اور ہے مردہ، مردہ سی اور مردہ رہے گا اور آج یہی وجہ ہے کہ مشن پورا دے کے جس مشن کا نام حسینیت ہے اور حسینیت آج بھی زندہ باد ہے، کل بھی حسین زندہ سی، قیامت تک حسین زندہ باد ہے، حسینیت زندہ باد۔